اب دیکھو میرے بھائی، کارگل میں ہم ظہیر بھائی سے ملے اور انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ جو ہم نے اس پہ بات کری کہ سورج کیسے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یہ دریا کیسے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یہ پیڑ پودے اللہ کی عبادت کیسے کر رہے ہیں، اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو ایک ویڈیو اس پہ بھی بنائیں۔ ان کو اچھی لگی تھی یہ بات۔ دیکھو اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، رب ہے پالنے والا مالک، عالمین کا، ہر زندہ مخلوق کا۔ فرعون نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا زمین اور آسمان کے بیچ میں جو بھی کچھ ہے ان کا رب۔ ہاں، عالمین ہے پلورل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ مسلمان ایک عالم، یہودی ایک عالم، عیسائی ایک عالم، مشرک ایک عالم، جن ایک عالم، فرشتے ایک عالم، اور ان سب کو ملا کے عالمین۔ تو عالمین ایک ایسا ورڈ ہے جو ہر زندہ مخلوق کے لیے یوز ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے، ہر زندہ مخلوق کا پالنے والا مالک ہے اللہ۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں، ہے نا، دونوں عالمین ہیں۔ ہمیں بھی عالمین نظریہ والا بننا ہے۔ اگر اللہ کا عالمین نظریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمین نظریہ، ہمارا بھی عالمین نظریہ ہونا چاہیے، سب کے لیے، سب کے لیے۔ ہاں، اور سنت پہ چل رہا ہے ہمیں ان کے۔ اب دیکھو میرے بھائی، عالمین نظریہ کیا ہے کہ سورج دیکھو جو ہے وہ ایک ایمان والے پہ بھی چمکتا ہے، غیر ایمان والے پہ بھی چمکتا ہے۔ بارش جو ہے وہ تمہارے کھیت پہ بھی ہوتی ہے اور تمہارے دشمن کے کھیت پہ بھی ہوتی ہے۔ یہ سورج کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو رب العالمین کا سرونٹ ہوں، میں تو عالمین نظریے کو فالو کرتا ہوں۔ یہ بارش کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بادل کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی رب العالمین کا سرونٹ ہوں، میں بھی عالمین نظریے کو فالو کرتا ہوں۔ یہ دریا جو ہمارے پیچھے بہ رہا ہے نا، یہ دریا جو بہ رہا ہے، اس کا بھی عالمین نظریہ ہے۔ یہ مسلمان کی بھی پیاس بجھا دے گا اور غیر مسلم کی بھی پیاس بجھا دے گا، ہے نا۔ اب سوال آتا ہے یہ عبادت کیسے کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھ میں آتا ہے، ہاں یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ایکچولی سورج، چاند، دریا یہی کہہ رہا ہے کہ سب تعریف ہے اللہ کی جو رب العالمین ہے، میں تو رب العالمین کا سرونٹ ہوں، جس کی جو تعریف کے لائق ہے میں تو اس کا نوکر ہوں۔ ہر کوئی کس کا سرونٹ بننا چاہتا ہے؟ کس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے؟ جو تعریف کے لائق ہو۔ تو یہ کائنات اللہ کے ساتھ جڑی جو رب العالمین ہے۔ دیکھو میرے بھائی، اب اس کو ہم کیسے سمجھیں، ان کی عبادت کو ایک اور طریقے سے کیسے سمجھیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بولے گا قیامت کے دن، اے آدم کی اولاد، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ دوسرے کو بولے گا، لمبی حدیث ہے میں بیچ بیچ میں سے بتا رہا ہوں، دوسرے کو اللہ بولے گا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ تیسرے کو بولے گا، اے آدم کی اولاد، میں بیمار تھا، تو میری طبیعت پوچھنے نہیں آیا۔ قرآن شریف میں آتا ہے کون ہے جو مجھے خوبصورت قرضہ دے گا؟ اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے خوبصورت قرضہ دے گا؟ اب خوبصورت قرضے کا کیا مطلب؟ کوئی اللہ کا جیب یا اللہ کی کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کہ اس میں جا کے تم نے پیسے ڈال دیے۔ اللہ کہہ رہے دیکھو وہ جو ضرورت مند جا رہے ہیں نا، اس کو دو گے میں مانوں گا تم نے مجھے دیا۔ ہاں، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے میں مانوں گا تم نے مجھے کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلاؤ گے، ہاں میں مانوں گا تم نے مجھے پانی پلایا، تب بیمار کی طبیعت پوچھنے جاؤ گے مانوں گا تم میری طبیعت پوچھنے آئے۔ وہ حدیث کہ میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بولے گا اللہ تجھے تھوڑا کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اللہ بولے گا ایسے ایسے آدمی بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو تم مجھے کھانا کھلانے کا انعام پاتا، میرے پاس تو مجھے کھانا کھلانے کا انعام پاتا۔ تو میرے بھائی، جو انسان کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھے خوبصورت قرضہ دے گا؟ اگر کوئی اللہ کو خوبصورت قرضہ دیتا ہے، ضرورت مند کو پیسے دیتا ہے مدد کے لیے، وہ عبادت ہے نا۔ اگر کوئی بھوکا ہے اور وہ بھوکے کو کھانا کھلائے تو بھی عبادت ہے نا۔ پھر قیامت والے دن اللہ کیا بولے گا؟ ایک کو تو بولے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ دوسرے کو کیا بولے گا؟ اے آدم کی اولاد، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ اور کیا پتا وہ آدمی بولے اللہ تجھے تھوڑا بھوک لگتی ہے، میں نے تجھے کب کھانا کھلا دیا؟ کیا پتا اللہ سے بولے ایسے ایسے آدمی بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا کھلایا، آج تو مجھے کھانا کھلانے کا انعام پائے گا میرے پاس۔ اس حدیث کا الٹا کر کے اگر دیکھو، دوسرے کو اللہ کیا پتا بولے کہ میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی پلایا، وہ بولے گا یا اللہ تجھے تھوڑا پیاس لگتی، تو رب العالمین ہے، میں نے تجھے کب پانی پلایا؟ اللہ بولے گا ایسے ایسے آدمی ایک پیاسا تھا، اگر تجھے پانی پلاتا میں مانتا تو نے مجھے پانی پلایا۔ یہ میں حدیث کا الٹا کر رہا ہوں اب، ہے نا۔ تیسرے کو بولے گا، اللہ بولے گا میں بیمار تھا، تو میری طبیعت پوچھنے آیا۔ وہ بولے گا اللہ رب العالمین تو تھوڑا بیمار پڑتا ہے۔ اللہ بولے گا ایسے ایسے آدمی بیمار تھا، تو اس کی طبیعت پوچھنے گیا، تو آج وہ انعام پائے گا جیسے تو میری طبیعت پوچھنے آیا۔ تو دیکھو میرے بھائی، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں عبادتیں ہیں، یہ سب چیزیں عبادتیں ہیں کہ پیاسے کو پانی پلانا عبادت ہے۔ پیاسے کو، یہ دریا کسی کی بھی پیاس بجھائے گا؟ نہیں بجھائے گا۔ ہاں، یہ اگر خدا کا انکار کرنے والا آئے گا تو بول دے گا چل بے چل، تجھے پانی نہیں پلا رہا میں۔ ہاں، یہ دریا کیا بولے گا؟ اللہ، اگر اللہ دریا کو پوچھے گا کہ میں پیاسا تھا تو نے پانی پلایا، یہ دریا بولے گا اللہ جو بھی آیا میں نے اس کو پانی پلایا۔ پیڑ کیا بولے گا؟ ہاں، کہ اگر کوئی خدا کا انکار کرنے والا پہنچتا ہے پیڑ کے پاس، سیب کے پیڑ کے پاس، اور سیب توڑتا ہے، تو سیب کہتا ہے تجھے نہیں دوں گا، ڈالی اوپر کر لیتا ہے۔ وہ پیڑ بھی کیا بولے گا؟ اگر اللہ نے اس سے پوچھا پیڑ سے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کھلایا، وہ بولے گا اللہ جو بھی بھوکا میرے پاس آیا میں نے اسے کھانا کھلایا۔ ہاں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ پوچھے گا سورج کو کہ تو نے کس پہ چمکا؟
हाँ, तो क्या तू मुझ पे चमका? क्या पता सूरज भी ये बोले। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं। हाँ, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि ऐसे होगा, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सूरज बोले अल्लाह जो भी आया मैं उसके ऊपर चमका। तो कुआं हो, दरिया हो, ये सब इबादतें कर रही हैं। प्यासे को पानी पिलाना इबादत है, भूखे को खाना खिलाना इबादत है। ये दरिया जो है ना, हर प्यासे की प्यास बुझाएगा, ये इबादत में है, ये इबादत में है। देखो, जो आदमी भूखे को खाना खिला रहा है वो भले बोल नहीं रहा, पर उसका जो उसका हाल है ना, उसका हाल ही इबादत का हाल है। ये सितारे, अल्लाह बोलेगा तुमने रास्ता दिखाया, मैं बोलेगा अल्लाह जो भी मेरे पास आया मैंने उसको रास्ता दिखाया। तो देखो पूरी कायनात जो है ना मेरे भाई, इस तरीके से इबादत में है। इस तरीके से इबादत में। शहद, हाँ, वो जब जाता है तो ये नहीं कहता मुसलमान के गले को फायदा पहुंचाऊंगा, गैर मुस्लिम के गले को फायदा नहीं पहुंचाऊंगा। हाँ, अगर अल्लाह बोला, मतलब मैं उसी हदीस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे, मुझे नहीं पता बोलेगा नहीं बोलेगा, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ। अगर अल्लाह शहद को बोलेगा कि भाई मेरी तबीयत खराब थी, जैसे उस तीसरे को बोलेगा मैं मेरी तबीयत खराब थी, आदम की औलाद मेरी तबीयत खराब थी तो मेरी तबीयत पूछने नहीं आया। अगर ऐसे अल्लाह ने शहद को पूछा, ए शहद मेरी तबीयत खराब थी, क्या तूने मुझे शिफा दिया? शहद बोलेगा अल्लाह जिसने भी खाया बीमार, जिस बीमार ने खाया मैंने उसको शिफा दी। हाँ, समझ में आ रही है इबादत क्या है? इस तरीके से ये पूरी कायनात इबादत में है। ये सूरज इबादत में है, ये शहद इबादत में है, पेड़ इबादत में है, दरिया इबादत में है, सितारे इबादत में है। शेड, अल्लाह कहता नहीं सजदे में जो परछाइयाँ लेफ्ट राइट होती हैं और मेरे सजदे में होती है, मेरी इबादत में होती हैं। कैसे? अगर अबू जहल भी शेड में जाके बैठता तो शेड ये नहीं कहता तुझे नहीं दूंगा ठंडक और पीछे कर ले अपना शेड, नहीं, वो उसको भी शेड देगा, उसको भी ठंडक देगा। इस तरीके से जो है ना पूरी कायनात जो है वो अल्लाह की इबादत में है। तो अल्लाह आदम की औलाद को बोलेगा, आदम की औलाद मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया, पर अल्लाह पेड़ को क्या बोलेगा? सेब के पेड़ को क्या बोल सकता है? ए सेब के पेड़ मैं भूखा था तूने मुझे खाना दिया। समझे? इस तरीके से पेड़, सूरज, चांद, ये दरिया, शहद, ये सब क्या है? ये सब इबादत में है। समझ में आ रही है बात? तो उम्मीद है कि जो हमने ज़हीर भाई के रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाया है, ये जो है हमने इसका हक़ अदा कर पाए होंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस।